بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاطر أئمة المعصومين الكهف الأثيم وغياث المستر المستقيم ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترعى بمقدمه فتعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صلوات الله عزیزان گرامی، ہماری مجلس سے اللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قبولیت کے شرف حاصل کرے اور خداوند عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور آفت و بلا سے ان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ چند لمحے خدا کی مرضی کے مطابق بسر کر سکیں اور اس پر عزاداری کر سکیں جو عزاداری اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پسند ہے۔ ان سب کے لیے امام سے توفیق مانگتے ہیں اور امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات جبار محمد گفتگو ہو رہی تھی محبت اور نفرت کے بارے میں کہ دین مقدس اسلام میں محبت اور نفرت کی کیا اہمیت ہے۔ میں نے یہاں شان میں عرض کیا تھا کہ اسلام میں ایمان کی سب سے مضبوط رسی وہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا۔ محبت ایک عجب چیز ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے، اس سے احساس ہے تھکن چھین لیتی ہے۔ اور کل یہ بات آپ نے عرض کی تھی، ہم میں سے اکثر وہ ہے جو
خدا کی عبادت تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس عبادت میں دراصل مقصد اپنا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں جنت میں جانا ہے یا ہمیں جہنم سے بچنا ہے، یعنی جو کچھ ہے وہ ہم ہی ہم ہیں۔ یہ تو خدا وند عالم کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی نوازش، اس کی رحمت ہے کہ ہماری نیتوں کو جاننے کے باوجود وہ ہمارے اعمال کو قبول کر لیتا ہے اور ہماری عبادت کو عبادت کا درجہ دے دیتا ہے۔ ورنہ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے ہم دراصل اپنی ہی عبادت کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں عبادت کرنے میں تھکن کا احساس ہوتا ہے، وہ مزہ نہیں آتا۔ لیکن اگر ہم خدا کی عبادت کرنے لگے یہ سوچ کے واقعی خدا لائق عبادت ہے اور اس عبادت میں لطف اس وقت آئے گا جب ہمارے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی، جب ہم خدا کو چاہنے لگیں گے اور جب خدا کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی تو خدا خود فرماتا ہے کہ جب کوئی کسی کو چاہتا ہے، کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس سے وہ بات کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ اگر آپ کی ملاقات آپ کے کسی دوست ہو جائے اور آپ اپنے دوست کو عزیز رکھتے ہو، چاہتے ہو، تو آپ سچ بتائیں کبھی آپ اس سے بات کرتے کرتے تھکیں گے؟ رات تمام ہو جائے گی لیکن آپ کو تھکن کا احساس نہیں ہوگا۔ تو جب بات کرنے والے سے محبت ہوتی ہے تو انسان کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جتنی بات کرتے جاتے اتنی زیادہ تھکن کا احساس کم ہوتا جاتا۔ لہذا اگر ہمارے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے اور ہم خدا کو چاہنے لگے تو ہمیں عبادتوں میں مزہ آئے گا۔ اور ایک روایت میں کہتے ہیں جملہ ملتا ہے بھائی جب کوئی کسی کو چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے اکیلے میں اپنے محبوب سے باتیں کرے، وہ اور اس کا محبوب، وہ اور اس کا دوست، وہ چاہتا ہے کبھی اکیلے میں ملے تو دیر تک اس سے باتیں کریں۔ خدا علیہ جملہ کہتا ہے کہ اگر میرے چاہنے والے ہو تو میں نے تم سے کہا ہے کہ مجھ سے اکیلے میں بات کرو، میں نماز صبح سے پہلے اپنے دروازے کھول دیتا ہوں، جب لوگ سو رہے ہیں تو میرا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور میں اپنے بندے سے بات کرنے کے لیے مشتاق ہوتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو رات کے سناٹے میں مجھ سے بات کرے؟ کوئی ہے جو رات کے سناٹے میں میری عبادت کرے؟ میں تم تنہائی چاہتے تو سب سو رہے ہیں لیکن میرا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، سب کی آنکھوں میں نیند کے پردے پڑے ہوئے لیکن میرا دربار کھلا ہوا ہے۔ اور عزیزان گرامی، میرے سامنے ماشاءاللہ سے جوانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، اور ان کو سلامت رکھے، ہر قوم کا مستقبل یہی لوگ ہیں۔ اگر کل قوم انہی کے کاندھوں پر آگے بڑھے گی اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جوان قوم کو اور زیادہ ترقی کے منزلوں پر لے جائیں گے، اور یہ قوم علم کے میدان میں، مذہب کے میدان میں ترقی کرے گی، اور انشاءاللہ جس طرح سے ہندوستان ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر رہا ہے اور ہندوستان کی ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے،
انشاءاللہ ایک دن وہ بھی ہے جب ہمارے جوان ترقی کریں اور ہندوستان مذہب کے میدان میں اتنی ترقی نہیں کرے کہ ہندوستان کی مذہبی تبلیغات بھی دوسرے ملکوں تک پہنچے. صرف ٹیکنالوجی یہاں سے نہ جائے بلکہ مذہب بھی یہاں سے باہر جائے. اور جس طرح ہمارے انجینئر یہاں سے باہر جا رہے ہیں تو انجینئروں کے ساتھ ساتھ ایسے جوان بھی جائیں جو انجینئروں کی ڈگری کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیمات بھی رکھتے ہوں، تاکہ وہ ہر کمپنی کا ماحول بدل دیں. ایک طرح سے وہ ٹیکنالوجی کو آگے بڑھائیں تو دوسری طرف اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھائیں. اور ہمیں امید ہے کہ بمبئی کے جوان یہ کام کر کے دکھائیں گے. ویسے میں آپ سے یہ بات عرض کرتا چلوں، غرور مبتلا نہ ہوئیے بلکہ شکر خدا کیجیے گا. جیسا کہ تھوڑی سی معلومات ہے چھوٹی موٹی بالکل آپ کے اس قسم کی، اور جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جتنے پڑھے لکھے اور با اخلاق اور مذہبی جوان آپ کو بمبئی میں ملیں گے اتنا بقیہ شہروں میں نہیں ملیں گے. بقیہ شہروں میں ملیں گے تو بہت، لیکن اتنے پڑھے لکھے اور پڑھے لوگ ہونے کے بعد مذہب کی طرف اتنا رجحان رکھنے والے جوان آپ کو جتنا بمبئی میں ملیں گے اتنا آپ کو دوسرے شہروں میں نہیں ملیں گے. خدا ان کو سلامت رکھے. اور جس طرح سے بمبئی انشاءاللہ کیپٹل ہے بزنس کی، انشاءاللہ مذہبی تبلیغات کی بھی کیپٹل بنے اور یہاں سے پوری مذہب کی تبلیغات ہندوستان کے باہر بھی پھیلے. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. میں جوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بات ہے محبت کی. دیکھیے ہر آدمی جوان یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں. جوانی ایک ایسی چیز ہوتی ہے آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں، لائک کریں، اس کو ڈس لائک نہ کریں. اور جب وہ جوانی کے منزل میں آتا ہے تو اس کے بدن میں فزیکل چینجز ہوتے ہیں. بوڑھے باپ کریں کہ جوان ذرا غور سے سنیں گے. بوڑھے خالی جب سنیں گے تو اپنی پرانی زندگی میں ریل اتار کے دیکھیں گے ریوائز کر کے کیسے کیا ہوتا ہے. جب یہ جوانی میں فزیکل چینجز ہوتے ہیں تو جوان اپنے کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے اور اس وقت وہ اپنے کو سجاتا ہے. اب کپڑا پہنے گا تو استری کر کے. جب وہ اسکول سے کالج میں آتا ہے تو آپ دیکھیں گے نا اس کا لباس ویسا نہیں پہنتا جیسے پہلے چلتا تھا. اب ذرا سا گھر سے نکلتا ہے ذرا سا تھوڑا سا جوانوں کے لہجے میں کو اسٹائل کے ساتھ نکلتا. وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ جوانی میں انسان کی عقل کام کم کرتی ہے، ورنہ اگر عقل کام کرتی ہوتی تو آدمی کبھی پیسے دے کر کے پھٹی پینٹ نہ خریدتا. آدمی پیسہ دے کر کے نئی چیز خریدتا ہے، پھٹی چیز نہیں خریدتا. لیکن یہاں پر جوان بیچارہ تھوڑا سا غافل ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ پیسہ دے کر کے پھٹی چیز لے کر کے آتا ہے. لیکن میرا جوان اپنے کو تھوڑا سا بنا کے رکھتا ہے. اور آج آپ اس سے کہیے تم اچھے لگ رہے، تمہارا اپیرنس اچھا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. تو ہر جوان چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں اور اپنی سوسائٹی میں لوگ اس کو پسند کریں اور چار آدمی اس کو عزت کے ساتھ دیکھیں. اور یہاں میں ایک بات بزرگوں سے کہوں گا، اپنے والدین سے کہوں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا جوان، آپ کا بیٹا گھر میں قاعدے سے رہے تو گھر میں اس کی عزت کیجیے. گھر میں اس پر اتنی تنقید
تنقید اور کرٹیسائز مت کیجیے کہ وہ گھر میں مجبوراً آئے، ضرورتاً آئے۔ یہ ٹھیک ہے یہ بچہ گھر سے اتنے سے اتنا بڑا ہوا ہے، لیکن یہ فزیکل بڑھنے کے ساتھ ساتھ اندر سے بھی بڑھا ہے۔ اب یہ احترام چاہتا ہے، اب یہ عزت چاہتا ہے۔ اگر آپ اس کو گھر میں عزت دیں گے تو یہ گھر میں محبت سے آئے گا، ضرورت کے وقت سونے نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بچوں کو سلام جلدی اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے بعد یہ سنت بنے کہ لوگ بچوں کو سلام کریں اور بچوں کا احترام کریں، عزت کریں۔ تو جوانی ایسی چیز ہوتی جو چاہتی کہ لوگ اس کو پسند کریں، عزت کریں۔ تو اگر 4 آدمی جوان کو پسند کرتے ہیں تو وہ ان سے خوش ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ اگر جوان کرے تو اللہ اس کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے۔ اللہ سب کو دوست رکھتا ہے، لیکن اللہ کچھ جوان ہوئے جن کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے۔ یہ جوان چاہے لڑکے ہو یا لڑکی، بات محبت و نفرت کی ہے۔ اللہ جوانوں کو بہت دوست رکھتا ہے۔ حدیث میں رسول فرمایا کہ ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب۔ حدیث کا جملہ، کوئی چیز اللہ کی نظروں میں اتنی زیادہ محبوب اور پسندیدہ اور عزیز نہیں ہے۔ خدا تمام چیزوں میں جس کو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے، جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، جس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، وہ جوان ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب۔ وہ جوان جو اپنی گناہوں سے توبہ کرے، خدا اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی وہ ہے جب انسان میں گناہ کی طاقت ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد اگر مسجد میں قدم رکھا تو کیا ہے، جب آخری میں جگہ نہ ملی تو مسجد میں نہیں آؤ تو کہاں جاؤ؟ سڑکوں پر گھومنے کے لائق نہیں ہے، پارکوں میں جانے کے لائق نہیں ہے، گھر میں رہ نہیں سکتے ہیں، تو مسجد آباد نہ کریں تو کیا کریں؟ تو مجبوری کی عبادت اور ہے، اختیار کی عبادت اور۔ کیا کہنا، بہت جوان وہ ہر جگہ جا سکتا ہے کہ اس جوان کو خدا پسند کرتا ہے، خدا اس جوان کو دوست رکھتا ہے، اور شیطان اس جوان پر زیادہ نظریں رکھتا ہے، ان کو سجا سجا کر کے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر شیطان بہکانا چاہتا ہے تو رحمان سنبھالنا بھی جانتا ہے۔ اگر ایک راستے سے شیطان بہکائے گا تو 100 راستے سے رحمان اس کو ہدایت کے راستے پر لگائے۔ دیکھیے جوانی ہے، گناہ تو ہوئی ہے، گناہ تو ہوگی، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں خدا کی نگاہ میں زیادہ محبوب بن جائیں، پسندیدہ بن جائیں، تو میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ یہ محرم کا زمانہ ہے، حسین کا زمانہ ہے، حسین کی درسگاہ ہے۔ نماز صبح سے پہلے اٹھ جاؤ، مصلی پر آ کے بیٹھ جاؤ، پروردگار اپنی زبان اردو میں، انگریزی میں، گجراتی میں، ہندی میں، مراٹھی میں، جو زبان آتی ہے، اللہ صرف عربی کی عبارتیں تھوڑی سنتا ہے، کیونکہ ساری زبانیں اللہ نے پیدا کی، اللہ ہر زبان کو سنتا ہے۔ آپ بیٹھ جائیں اور خدا سے کہے پروردگار میں جو کچھ ہوں
سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوں، لیکن پروردگار پھر بھی تیرا بندہ ہوں۔ میں اس وقت تیری بارگاہ میں اپنے عمل کے سہارے نہیں آیا ہوں، تیرے کرم کے سہارے آیا ہوں۔ میرے گناہ کتنی زیادہ ہو جائے لیکن تیرے کرم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو خود کہتا ہے میرے پروردگار تو وہ ہے کہ جس کی رحمت تیرے غضب کے آگے آگے چلتی ہے۔ تو نے اپنے کو رحمان اور رحیم کہا ہے، میں تیرا نام رحمان اور رحیم سے لیتا ہوں۔ پروردگار میں جیسا ہوں وہ تیری بارگاہ میں ہے، گناہیں مجھ سے بہتر جانتا ہے، میری خطائیں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ میں تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، پروردگار تو میرے ماں باپ سے زیادہ رحیم ہے۔ دنیا میں ماں کی محبت بڑی محبت سمجھی جاتی ہے، کہتے باپ بھی پیار کرتا ہے لیکن ماں زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن آپ یقین جانیے اگر خدا کے رحم کے مقابلے میں، خدا کی محبت کے مقابلے میں، خدا کی عظمت کے مقابلے میں ماں کی محبت کو دیکھا جائے تو سمندر کے مقابلے میں سوئی کے علاقے میں جو قطرہ آتا ہے اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ ماں اپنی تمام محبتوں کے ساتھ ساتھ ایک قطرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، لیکن اللہ کی رحمتیں سمندروں سے زیادہ وسیع۔ میرے جوانوں خدا سے کہو پروردگار اگر میں اتنی غلطی کرنے کے بعد اپنی ماں کے پاس جاؤں اور اس سے معافی مانگوں تو میری ماں مجھے اپنے دروازے سے ہٹائے گی نہیں بلکہ مجھے اپنے دامن میں جگہ دے گی۔ پروردگار تو اس سے زیادہ رحیم ہے، کیا تو مجھے اپنے دروازے سے بھگا دے گا؟ اور میں ایک جملہ اپنے جوانوں سے کہوں، میرے جوانوں آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا جب آدمی خود جانے کے لائق نہیں ہوتا تو کسی کی سفارش لے کے جاتا، جب خود جانے کے لائق نہیں ہوتا تو کسی کی سفارش لے کے جاتا ہے۔ میرے عزیزوں میرے جوانوں آج کے زمانے میں علی اکبر کی سفارش لے کے جاؤ، حسین کی سفارش لے کر جاؤ۔ آپ یقین جانیے اگر 2 دن 4 دن آپ یہ کام کریں پھر آپ دیکھیں آپ اپنے اندر میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں یا نہیں۔ خدا سے اپنی زبان میں بات کریں کہ پروردگار یہ دل میرے قابو میں نہیں ہے، لیکن دل پر میری حکومت نہیں، لیکن پروردگار تیری حکومت میرے دل۔ تو نیتوں کو جاننے والا ہے تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو انسان میں انقلاب برپا کرنے والا۔ میں تیری بارگاہ میں گناہ گار آیا ہوں، میں تیری بارگاہ سے گناہ ہو کر کے پاک نکلنا چاہتا ہوں۔ میرے قدم پھسل رہے ہیں، میں مدد چاہتا ہوں پروردگار۔ آپ دیکھیں خدا مدد کرے گا، یقیناً مدد کرے گا، اور ایسی مدد کرے گا جس کو آپ سوچ نہیں سکتے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے تو خدا کی بارگاہ میں، دل کسی طرح آمادہ نہیں ہو رہا تو خدا کی بارگاہ میں۔ زیادہ لمبے کام کرنے کی ضرورت نہیں، خالی 2 منٹ بیٹھ کر کے اللہ سے بات تو کریں۔ میرے جوانوں اللہ آپ کا عزیز ہے، ما من شیء احب الی اللہ من شاب طائر۔ وہ جوان جو اپنی گناہوں سے توبہ کرتا خدا کے نزدیک وہ بہت زیادہ عزیز ہے۔ تو اسلام میں محبت ہے، اور ہمارے پاس وہ ذرائع ہیں اپنے کو تبدیل کرنے کی۔ بات نکلی میں اپنے جوانوں سے پھر کہنا چاہوں گا، میرے جوانوں میرے عزیزوں، اللہ نے آپ کو جو ذریعہ دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ اللہ نے آپ کو جو امام دیے دنیا میں کسی کو نہیں دیے۔
اللہ نے جو رہنما آپ کو دیے وہ کسی کو نہیں دیے. جب اتنے بڑے رہنما آپ کو دیے ہیں تو میرے جوانوں علم کے میدان میں اس بمبئی میں آپ سے آگے کوئی نہ جانے پڑے. دیکھیے کسی کے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں ہے جس نے ممبر پر یہ آواز دی ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ دو جو پوچھنا چاہتے. کوئی ایسا نہیں جس کا رہنما یہ آواز دے مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھنا تھا تو بتاؤ، میں بتاؤں گا کون سی آیت رات میں اتری، کون سی دن میں اتری، کون سی مکے میں، کون سی مدینے میں، کون سی سفر میں، کون سی حضر میں، کون سی یہاں، کون سی وہاں، کون ناسک پر مجھ سے پوچھو، میں بتانا چاہتا ہوں. جب آپ کے پاس رہنما اتنا عظیم موجود ہے تو علم کے میدان میں آپ کو پیچھے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کسی علم کا مخالف ہے. ہر ٹیکنالوجی آپ کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن ایک شرط، وہ ٹیکنالوجی جائز ہونا چاہیے، حرام نہیں. وہ نوکری جائز ہونا چاہیے، حرام نہیں. پیسہ مسئلہ نہیں ہے، حلال رزق مسئلہ ہے. آپ نوکری کے پیچھے مت دوڑیں، آپ حلال کے پیچھے دوڑیں. اور یقین جانے آپ کہ اللہ نے کسی آدمی کا رزق حلال حرام میں نہیں رکھا ہے. خدا نے ہر ایک کا رزق معین کر دیا ہے. کتاب پروردگار میں لکھا ہے اس کو کتنا بڑا گھر ملے گا، کتنا بڑا مکان ملے گا، کتنی بڑی جائیداد ملے گی، کتنی پراپرٹی ملے گی، کتنا بینک بیلنس ہوگا. لیکن خدا نے جو لکھا ہے وہ جائز لکھا ہے، ناجائز نہیں لکھا ہے. پر تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. اگر حرام نوکری مل رہی ہے، یعنی وہ چیز ملے جس پہ حرام کام کرنا پڑ رہا ہے، اور حلال روزی نہیں مل رہی ہے، تو تھوڑی سی دیر کرنے کی بنا پر آپ حرام روزی کی طرف مت جائیے. آپ صبر کیجیے، آپ کو حلال روزی ملے گی. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نماز پڑھنے تشریف لے گئے. سواری پر تھے، اور زمانے میں یہ پے اور پار کا مسئلہ نہیں تھا. آپ گھوڑے بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے گئے. ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میرا گھوڑا تم پکڑے رہنا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. مولا نماز پڑھنے چلے. اب یہ آدمی شاید جلدی گئے، اس کو کیا پتا کہ مولا کی نماز کیسے ہوتی ہے. تو ہم لوگ کی ایسے نماز ہوتی ہے، خاص کر ہمارے جوانوں کی نماز جیسے ہوتی ہے. بس دو چیز سننے میں آتی ہے، ایک شروع کی اللہ اکبر کی تسلیم تکبیر، اور دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقیہ بیچ میں ایسا ڈیٹا کمپیوٹر کی طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ پوری نماز اللہ کے وہاں موجود ہے، کیونکہ اب اسپیڈ تیز ہوتی چلی آ رہی ہے. تو مولا کی نماز تھی وہ، تو تھوڑی دیر صبر کرنے کے بعد وہ تھک گیا کہ نکلتی ہی نہیں ہے. تو گھوڑا تو نہیں جا سکتا، تو اسے گھوڑا میں چھوڑا، اور وہ جو گھوڑے کی لگام تھی اس کو لے کے بھاگے. مولا مسجد سے نکلے تو دیکھا سواری موجود، آدمی بھاگ گیا اور سواری کی زین لے کے چلا گیا. مولا نے ایک آدمی کو بلایا، جیب سے 2 درہم نکالے، کل آپ بازار میں چلے جاؤ اور ایک زین خرید کے لیا، کہ بغیر زین کے سواری کی نہیں جا سکتی. جس آدمی کو مولا نے پیسے دیے، یہ آدمی بازار میں گیا تو دیکھا وہی لڑکا آدمی جو لے کے بھاگا تھا وہ زین بیچ رہا جیسے یہاں چور بازار میں. تو کہتے ہیں کہ مسجد میں جوتا غائب ہو جائے تو کہیں مت جائیے، سیدھے وہاں جائیے، مل جائے گا. وہاں گیا وہ آدمی بیچ رہا تھا، کتنے بیچو؟ کہ 2 درہم.
2 درہم دے کر اس نے زین بیچ دی، لے کے چلا ہے۔ مولا نے کہا یہ زین تو وہی ہے جو میرے گھوڑے کی تھی۔ مولا نے جملہ کہا میں جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ آدمی جو اتنی دیر سے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، میں اس کو اس انتظار کے بدلے میں 2 درہم دوں گا، میں اس کو انتظار کے بدلے میں 2 درہم دوں گا۔ اگر یہ آدمی صبر کرتا تو اس کو یہی 2 درہم ملتے، لیکن حلال کے ملتے۔ اس نے جلدی سے کام لیا، ملا 2 درہم لیکن حرام کا ملا۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، کمپنیوں میں جاتے وقت یہ مت دیکھنا سیلری زیادہ کون دے رہا ہے، یہ دیکھنا حلال کون دے رہا ہے۔ اللہ نے جتنا لکھا اس سے زیادہ نہیں ملے گا، لیکن اگر صبر سے کام لوگے تو حلال ملے۔ اور حلال کا اثر کیا ہوتا ہے؟ حلال کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عبادت میں مزہ ملتا ہے۔ حرام غذا کھانے میں اچھی لگتی ہے، لیکن اندر سے انسان کی روحانیت کو چھین لیتی ہے۔ یہ باتیں آپ کے ذہن عادی میں ہوگی کہ جناب شیخ عباس قمی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کی وفاتی آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ آپ وضع صلوات مل کے تھوڑا سا آگے آگے اور صلوات اس دوران آپ کو اعلان بھی سن لیے، اب تک لوگ آ رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ 5 محرم کو شام کو 4 بجے ادا خانہ زینب مہاکالی اندھیری میں مجلس ادا ہوگی، اس کے بعد جلوس نکلے گا۔ میں خاص اندھیری سے بس نمبر 333 کا لاسٹ اسٹاپ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جن صاحب کو یہاں اس محفل میں علم اٹھانا ہو، شبیہ اٹھانا ہو، وہ اپنے نام ناظم بھائی، ریاض بھائی اور میثم بھائی کو لکھوا دیں۔ صلوات دیجیے بر محمد۔ آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، کتابیں آپ کے گھر میں ہوگی۔ یہ تو لوگ ہیں جن کے لیے نماز شب پڑھنا عادت ہے، یعنی کبھی قضا نہیں ہو۔ ایک جگہ مہمان گئے، اس نے کہا حضور اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میں آج شب کو میرے کھانا کے اوپر آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ ان کا مطلب تم کو بلایا، مجھے تو بلایا نہیں ہے۔ تو حضور وہ آپ کے چاہنے والوں میں، آپ کے دوستوں میں سے ہے، آپ کی دنیا میں گئی، آپ کا فین ہے، اگر آپ اس کے آگے چلیں گے تو بہت خوش ہوگا، اور ایک مومن کے دل کو خوش کرنا اچھی بات ہے۔ تو کہنے میں اگر وہ میرے جانے سے ایک مومن کا دل خوش ہو سکتا ہے تو میں جاؤں گا، لیکن اس نے مجھ کو دعوت نہیں دی ہے، اور دعوت اتنے لوگوں کو جانا چاہیے جتنے کو دعوت دی گئی ہے۔ کہ سرکار اس کو معلوم نہیں کہ آپ میرے یہاں تشریف فرما کرنا تو ضرور آپ کو دعوت دیتا۔ تو ٹھیک ہے، کیا تم کہہ رہے ہو؟ اور ایک مومن کا دل نہیں توڑنا چاہیے، مومن کا دل جو خدا کھانے کعبہ کی طرح اس کا توڑنا بڑا گناہ ہے۔ بس تمہارے کہنے کی بنا پر میرے جانے سے ایک مومن خوش ہو جائے گا تو میں جا رہا ہوں، چلے گیا اس کے لیے، کھانا کھایا، واپس چلے آئے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا یہ بھائی یہ آدمی کاروبار کیا کرتا ہے؟ کہ یہ کرتا کہ نہ دیا۔ ان کاروبار میں ایک کاروبار ہوتا جو ذرا حرام کا تھا، صحیح نہیں تھا۔ 4-5 کاروبار میں ایک کام ذرا حرام کا تھا، صحیح نہیں تھا۔ اگر تم یہ بتا دیتے تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے کہ میں اس کے گھر میں گیا، اس کا کھانا پینا سب مخلوط تھا، وہ حلال و حرام کو الگ نہیں کرتا۔ سارے پکچرز ایک جیسے تھی، پیسے ایک جگہ آوازیں، تو حلال و حرام سب مل گیا تھا۔ اس نے جو کھانا پکایا تھا وہ ایسے پیسے سے پکایا تھا جو 100% پاک نہیں تھا۔ اس کھانے کا اثر یہ ہوا کہ میں 40 دن تک نماز شب نہیں پہنچا۔
عزیزان گرامی، اگر آج ہمارے گھروں میں مذہبی ماحول تھوڑا سا کم ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں جب غذا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں. ہائیجینک ہونا الگ مسئلہ ہے، حلال ہونا الگ مسئلہ ہے. اور ایک لقمہ حرام انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے. میں جوانوں سے عرض کروں، غور کریں، اپنی باتوں کو ذہن میں رکھیں. اس لیے کہ ابھی ان کی عمریں زیادہ بڑی نہیں ہے، ان کے دل صاف ہیں، پاک ہیں. اگر ابھی ذرا سی توجہ دیں گے تو یہ پاک ہو جائیں گے، بالکل پاکیزہ ہو جائیں گے. ان کے دلوں پر اللہ کے نور کی بارش ہوگی. امام اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کریں گے، توفیقات الہی میں اضافہ ہوگا. آپ دیکھیں یہ حرام غذا انسان کو کہاں کہاں تک پہنچاتی ہے. بنی عباس کا ایک بڑا بادشاہ تھا، شاید اس کا نام تھا معتضد یا متوکل، صحیح نام. ایک بڑے قاضی صاحب تھے، بڑا درجہ تھا، بڑے پڑھے لکھے تھے. خلیفہ وقت نے بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھا دیا گی. میں تیرے گھر میں نہیں آؤں کیونکہ تیرے گھر میں ظلم ہے، جور ہے، فسق ہے، فجور ہے، نہ معلوم کیا. میں اس نجس گھر میں قدم نہیں کروں. اچھا اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو چیف جسٹس کا عہدہ دیتا ہوں، وہ قبول کر لیجیے. چیف جسٹس آپ کو بنا رہا تھا، وہ بھی نہیں. میں تیری حکومت میں کوئی عہدہ قبول نہیں کروں، میں ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہتا. کہنا چیف جسٹس کا عہدہ قبول کروں گا، نہ تیرے بچوں کو آ کر کے پڑھاؤں گا. تو کہنا میری آخری خواہش ہے ایک مرتبہ میرے گھر میں کھانا کھا لیجیے. آپ دیکھیں کتنا ڈفرنس ہے. چیف جسٹس کا عہدہ کہ نہیں مانوں گا، تیرے بچوں کی ٹیچری نہیں قبول کروں گا. کیا کھانا کھا لیں تو بادشاہ وقت ہے. اور دیکھیں شیطان کہاں کہاں بھٹکاتا ہے. اس سے آپ بڑا ہوشیار رہیے گا شیطان سے. اور میں عرض کرتا ہوں شیطان سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا سوائے امام کے. کیونکہ امام میں وہ صرف وہ واحد ذات ہے جس کے کیا شیطان کا گزر نہیں ہے، ورنہ سب جگہ وہ بڑی آسانی سے چلا جاتا ہے. اور دیکھیے اس کے پاس کیسے آسانی کے ساتھ آیا. کہا کہ چیف جسٹس کو ادا کر نہیں مانوں گا، کہ ٹیچری کا قبول نہیں کروں گا، کہ کھانا کہے گا نہیں تو آپ کو کھانا پڑے گا. اچھا ایک وقت کا کھانے میں کوئی حرج نہیں، میں یہ بات تیری مان لیتا ہوں. اب دیکھیں شیطان نے کہا میں کہا کہ اگر کھانا نہیں کھائے گا یہ بادشاہ ناراض ہو جائے، قتل کر ڈالے، مار ڈالے، کیا کر دے رہے اس کو. ارے کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ تو حکومت کے ساتھ ساتھ دے رہے، کچھ تو یہ ہونا، کچھ کیا ہے وہاں کا کھانا کھا لیا. اثر کیا بتا. وہ آدمی جس کے دروازے پر حکومت کا آدمی آتا تھا پیغام لے کر کے، چیزیں لے کر کے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور یہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتا تھا، آفس میں نہیں جاتا تھا، ملاقات نہیں کرتا، اس کو کوئی لفٹ نہیں دیتا تھا. لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ آدمی کیشیئر کے کاؤنٹر پر کھڑا ہوا، لائن میں لگا ہوا ہے، اور جب کیشیئر اس کو پیسے دے رہا ہے تو پیسے گن کر کے 2 درہم کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے. کیشیئر کہہ رہا میں نے تم کو پورے پیسے دے دیے، کیسے 2 درہم دوں. تو جو آدمی بغل میں کھڑا ہوا اس کو تعجب ہوا کہ یہ آدمی کا اس منزل پر تھا
کی حکومت اس کو چیف جسٹس کو عہدہ دے رہی تھی، آج جا رہی تھی، اس کا قبول نہیں کر رہا تھا. کہا یہ آدمی لائن میں کھڑا ہوا 2 درہم کے لیے جھگڑا کر رہا ہے، یہ بدلا تو کیسے بدلا؟ اس نے پوچھا تم یہ کام کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ میں نے اپنا ایمان بیچا. کہا یہ سب ہوا کیسے؟ کہا ظالم کی دعوت کھانے کے لیے. اگر میں ایک وقت کی دعوت نہ کھاتا اور میرے پیٹ میں یہ حرام غذا نہ جاتی تو میں کبھی اپنی عزت چھوڑ کر کے ذلت کی منزل پر نہ آتا. اور میں یہاں بریکٹ پہ جملہ کہوں گا بازار سے، اگر آپ تک یہ بات پہنچے، کیونکہ ہم تک یہ بات آئی، آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. گرچہ یہ موسم گزر چکا ہے، لیکن جب دلی میں شادیاں ہو رہی تھیں تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے مومنین سستے کے چکر میں نجس غذائیں کھلا رہے ہیں. اور لوگ ان کو مسلمان سمجھ کے ان کے لیے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ سچ بتائیں کہ 300-400 آدمی ہمارے گھر میں نجس غذا کھا کے گئے اور کسی کی دعا چھوٹی، کسی کی نماز چھوٹی، کسی کی مناجات چھوٹی، تو آپ کے پیسے بچے کتنے اور نقصان ہوا کتنا؟ بھائی آپ 10 کو کھلائیے، لیکن حلال کھلائیے، پاک کھلائیے. بڑی شہرت حاصل کرنے کے لیے، 10 پیسے بچانے کے لیے نجس غذا اپنے مومنین کو مت کھلائیے. محفوظ رکھیے اپنے بدن کو بھی اور اپنے بچوں کے پیٹ کو بھی. تو میرے عزیزوں، پاک غذا، پاکیزہ غذا، اور جب غذا پاک ہوگی تو زبان پاک ہوگی، اور جب زبان پاک ہوگی تو خدا سے مناجات کرنے میں مزہ ہے، خدا سے الحمد کرنے میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. اور وہ جوان جو خدا کو چاہتا ہے، خدا اس کو چاہتا ہے. خدا کہتا ہے تو میری محبت اپنے دل میں رکھے گا، میں تجھے چاہوں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ معلوم کریں ہمیں خدا کتنا چاہتا ہے، تو اپنے دل میں دیکھیں ہم خدا کو کتنا چاہتے ہیں. ہم خدا کو کتنا چاہتے ہیں، اور یہ محبت خدا سے مانگے. عزیزو، یہ فرشیدہ بہترین جگہ ہے خدا سے مانگنے کی. یہاں پر مانگنا ہے تو محبت خدا مانگو، محبت اہل بیت مانگو. وہ چیز مانگو جو کربلا کے شہیدوں نے مانگی. کربلا کے شہیدوں کے دلوں میں حسین کی محبت اتنی زیادہ تھی. میں صرف ایک جملہ کہہ کے جوانوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کربلا کے شہیدوں کے دلوں میں حسین کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ حسین کے چہرے پر نظر رکھتے تھے اور ان کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ بدن میں کب تیر لگ گیا. سر محمد و آل محمد صلوات. وہ اتنا حسین کو چاہتے تھے کہ ان کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ ان کے بدن میں تیر کب لگ گیا. اور اتنا چاہتے تھے کہ حسین سے کہنے لگے مولا جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ پر کوئی آفت آنے نہیں ہے. خدا ہمیں اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جب آپ کے بدن پر کوئی زخم لگے اور ہم دیکھتے رہیں. خدا ہمیں اس دن کے لیے
سلامت رکھیں. اور جب ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے تو جان کی وصیت نہیں تھی، مال کی وصیت نہیں تھی، اولاد کی وصیت نہیں تھی. بس وصیت یہ تھی کہ جب تک زندہ رہنا حسین کی حفاظت کرتے رہے. اتنا ان لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت تھی. مسلم ابن اوسجا جنگ کرتے کرتے جب شہادت کی منزلوں سے نزدیک پہنچے اور حسین ان کے کنارے پہنچے تو روایتیں کہتی ہیں وہ مسلم کی چند سانسیں باقی تھی جو آ جا رہی تھی. حسین نے مسلم کو دعا دی اور حبیب نے مذاہب جو مسلم اوسجا کے سرانے موجود تھے کہنے لگا مسلم اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد تم سے ملنے والا ہوں تو میں تم سے کہتا کہ کوئی وصیت کرو، میں وصیت پر عمل کروں گا. روایت کے جملے ہیں کہ مسلم کی آواز نکل نہیں رہی تھی لیکن جو تھوڑی بہت آواز نکلی تو مسلم نے اپنے تھرتھراتے ہوئے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور انگلی حسین کا اشارہ کیا اسی کا بحاظر امام. اے حبیب میں تجھے وصیت کرتا ہوں اس امام کی. اے حبیب جب تک زندہ رہنا اس امام کی حفاظت کرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہو اور حسین کے اوپر کوئی آنچ آ جائے. اجرکم علی اللہ. حسین کی اصحاب کو دیکھیں کیسے باوفا اصحاب تھے، حسین پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. حبیب نے مظاہر حسین پر قربان ہو رہے ہیں، بچپن کا دوست قربان ہو رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مجھے وہ عورتیں بھی نظر آتی ہیں جو کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو حسین کو قربان کر رہی ہیں. ایک جوان ہے جو تازہ آیا ہے، ابھی اس کی تازہ شادی ہوئی ہے، میدان کربلا میں آیا ہے. ماں نے اپنے جوان کو بلایا، سرکار میرے لال میں نے سنا ہے کل جنگ ہونے والی ہے، لوگ میدان میں جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ حسین میدان میں جائیں اور تم زندہ رہو. میں چاہتا ہوں، میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تم جان دے دو. عزیزو یہ جوان نوجوان تھا، تازہ شادی ہوئی تھی، میدان جنگ میں آیا. مجھے تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں. پر جوانوں کی منزل آپ دیکھیں کیسے جوان تھے اور کیسے کام کر رہے تھے. ایک مرتبہ یہ جوان میدان میں گیا، جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد واپس آیا تو کس طرح آیا کہ سر سے خون بہ رہا تھا، بدن پہ خون لگا ہوا تھا. ماں کے پاس آیا، کہنے لگا ماں آپ مجھ سے راضی ہوئی، اب آپ مجھے دیں، آپ سچ بتائیں. کوئی ماں اپنے بچے کو زخمی نہیں دیکھ سکتی، کوئی ماں اپنے بچے کو زخمی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن یہ جوان جب ماں کے پاس زخمی ہو کر کے آیا تو ماں سے پوچھا ماں مجھ سے راضی ہوئی؟ تو ماں نے جب جملہ کا آواز دی بیٹا میں نے مرنے کے لیے بھیجا ہے، میں نے زندہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا. میں اس وقت راضی ہوں گی جب تیرا کٹا ہوا سر دیکھوں گی، جب تیرا کٹا ہوا سر دیکھوں گی. یہ جوان میدان میں آیا، اجرکم علی اللہ. یہ جوان میدان میں آیا اور میدان میں جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا. جب شہید ہو کر کے زمین پر گرا تو اس کی زوجہ دوڑی آئی، سرانے بیٹھ گئی، اس کی پیشانی پر لگا ہوا خون صاف کیا. آواز فہم تم کو جنت مبارک ہو، میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہی ہوں، لیکن اے وہب جب جنت میں جانا تو اکیلے نہ جانا، مجھے بھی ساتھ لے کر کے جانا. عزیزو یہ زوجہ اپنی جوان پہ اپنے جوان کے لاشے پر ماتم کر رہی تھی، کہنے کے بھی ماتم کرتی. ایک مرتبہ ظالم نے آگے بڑھ کے اس کے سر پر ایسا گز مارا کہ یہ عورت وہی شہید ہو گئی. اجرکم اللہ. لیکن ماں کے دل میں کتنا جذبہ تھا. ظالم آگے بڑھے اور ظالم نے جوان کا سر قلم کیا اور قلم کرنے کے بعد ماں کی طرف پھینک دیا. ازادہ جملہ ملتا ہے، ماں نے جلدی بڑھ کر کے
کے جملے کہہ رہے تھے. ایک مرتبہ سر لیا, میدان میں پھینک دیا کہ جو چیز ہم خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے. اللہ اللہ, کیا جذبہ تھا ان ماؤں میں, کیا محبت تھی ان جوانوں میں جو حسین پر قربان کر رہے تھے. بس میں جملہ کہہ کے تمام کر. عزیزو, کل میدان کربلا میں حسین اکیلے تھے, جوان ان کو گھیرے ہوئے تھے. آج کے وہ آپ کا امام وقت آواز دے رہا ہے, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. اے جوانوں اٹھو, اپنے امام کی فریاد کو پہنچو اور ظہور امام کے لیے دعا کرو. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہر رنج و غم و علم ہمارے امام سے دور فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو کربلا کی جوانوں کے رنگ میں رنگ ہدایت فرما. پروردگار کو کربلا کی جوانوں طرح اپنے امام کے امان و انصار میں شامل فرما. پروردگار بحق محمد اور آلہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما. ہمیں زیادہ زیادہ اپنے امام کے لیے دعا کرنے کی توفیقات عنایت فرما, اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی دعاؤں میں شامل فرما. ایک صاحب سید ذاکر حسین صاحب بیمار ہیں, ICU میں, آپ حضرات ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں. امام کے لیے اور ان کی سلامتی کے آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو شفا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ماتم حسین.